بیکان کے درخت کے پتے، پٹکڑی، مرچ، سرخ مرچ ثابت، یہ لے کر کے، اور جس شخص کو نظر لگی ہے کسی بڑی بوڑھی عورت بیوہ پریشان حال، اس کو کہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل اور پھر 3 دفعہ درود پڑھ کر یہ ارادہ کرے کہ جس کی نظر لگی ہے اللہ کے حکم سے وہ اتارتی ہو، اور اس کے اوپر ایسا پھرا دے 3 مرتبہ، صبح و شام 3 دن، اور وہ بیکان کے پتے ہرے اور ثابت مرچ اور پٹکڑی، بیکان کے پتے گلی میں ڈالے، جس کی نظر لگی اگر اس کے پیر اس پہ آ گئے نظر ٹوٹ جائے گی، اور مرچ ثابت اور پٹکڑی وہ آگ میں ڈالے۔ تو مرچ ویسے اگر آگ میں جلے تو لوگ بیٹھ نہیں سکیں گے، نظر کی علامت ہوگی کہ اس کی بدبو نہیں ہوگی، اور پٹکڑی وہ پگھل جائے گی، پھر اس سے ایک لوتڑا بن جائے گا، اس کو آپ پڑھ لیں۔ عورت ہے، بچہ گود میں ہے، کون ہے؟ فلاں کی بیوی ہے، وہ آئی تھی، پھر اس سے درخواست کرے دعا کی۔ یا عورت ہے اور ابھی بچہ دینے والی ہے، دیا نہیں ہے، ابھی گوہربار ہے۔ مرد ہے اور داڑھی بھی ہے، چاہے تو فلاں صاحب ہے، مرد ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، وہ پٹکڑی سے پورا معلوم ہو جائے گا، ذرا سا تدبر کریں گے معلوم ہو جائے گا کس کی شکل بنی ہے۔ یہ مجربات ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو نظر نہ لگے، وہ صبح و شام 10 مرتبہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، اور 10 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھا کر۔ جو چیز آپ کو پسند آئے، یا ایک پسند کی چیز کوئی نظر باز دیکھ رہا ہے تو اس کی طرف سے آپ پڑھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ماشاءاللہ کی تختی بنائی تھی اور وہ گھر کے اوپر لگی تھی، فرماتے تھے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، خواہش ہے کہ دیر تک میرا گھر سلامت رہے۔ پورا جملہ لکھنا ہوگا ایک ہی لائن میں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بس یہی ہے آیت میں۔ بنی اسرائیل کی گائے نہ بناؤ اسے۔ وقال، اور حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹو مت جانا ایک دروازے سے اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، اور میں نہیں ہوں کہ بچاؤں تم کو، اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے فیصلہ مگر خدا کا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب داخل ہوئے جیسے کہا تھا ان کو والد نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھے کہ کام آ جاتے اللہ سے کچھ بھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یہ ایک ضروری بات تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ علم والے تھے ہم نے ان کو علم دیا۔ عجیب بات سنو کہ یہ تدابیر ایک عالم شخص بتا سکتا ہے۔ آپ نے سینکڑوں علماء سے سنا ہوگا مگر اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو آج احسن العلوم میں آپ سن رہے ہیں، کیونکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، یہ علم کی بات ہے۔ علم صرف عبادات کا نہیں معاشرات کا بھی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیات سے پتہ چلا کہ جائز تدابیر ٹوٹ کے جائز مجربات استعمال کرنا درست اور صحیح۔ علامہ دیربی کبیر بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے مجربات شائع ہیں۔
کتاب کا نام ہے مجربات دیر بھی کبیر، میر محمد کتب خانے نے شائع کی۔ اللہ بھائی، چھوٹے بچے کو نظر لگتی ہے تو ان کی ماں کھجل یا سرما تھوڑا سا ناک کے پاس یا گال پہ لگا دیتی ہے، یہ ٹکور کی ٹکے پہ لگے، ہر شخص دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، نظر ٹوٹتی ہے ادھر سے نہیں، کدھر نہیں ہوتا معصوم بڑھ کے۔ ایسا لوگ مکان بنا لیتے ہیں نیا غریب، تو اس پہ کوئی جھنڈا لگا لیتے کالے رنگ کا، مناسب نہیں ہے کالا جھنڈا، روافظ کی نشانی ہے، جمعیت کا جھنڈا لگاؤ۔